مصر کی سڑکوں پر ایک نوجوان عورت اکیلی بھٹکتی ہوئی ملی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھیں خالی اور بے سمت، بال بارش میں بھیگے ہوئے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر ایسی زبان میں جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ وہ ایک گمشدہ روح تھی جو تیزی سے پھیلتے شہر میں کہیں کھو گئی تھی۔ اسے ایک ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کی یادداشت کھو چکی ہے۔ نہ اس کا نام معلوم تھا نہ اس کی کہانی، مگر وقت کے ساتھ حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ ایک حساس، ذہین اور فن سے محبت کرنے والی نوجوان لڑکی تھی، مگر اس کی دنیا اس دن بکھرنے لگی جب وہ ایک فوجی کی محبت میں حد سے زیادہ اندھی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے وہ سب کچھ تھا، لیکن اس نوجوان کے لیے وہ بس ایک وقتی دل لگی۔ جب وہ نوجوان لڑکا اسے چھوڑ کر چلا گیا، وہ پاگل لڑکی اس کے پیچھے چل پڑی، ملکوں کے پار، سمندروں کے پار اور اپنی عزت نفس سے بھی آگے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ نوجوان کے قریب رہی، اس سے محبت کی، تو وہ ایک دن اسے اپنا لے گا، مگر نوجوان نے اس کی محبت کا فائدہ اٹھایا، اس کی جمع پونجی ختم کر دی، اسے جھوٹی امیدوں سے باندھے رکھا اور آخرکار مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ تب تک لڑکی کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، نہ پیسہ، نہ خاندان، نہ کوئی سہارا۔ اس کے پاس صرف وہ ٹوٹا ہوا دل تھا جو اندر سے خالی تھا۔ وہ اکیلی، ذہنی طور پر بکھری ہوئی مصر شہر کی طرف جا پہنچی، یہاں تک کہ ایک دن وہ سڑکوں پر بھٹکتی ہوئی ملی، اس حالت میں کہ وہ خود یہ نہ بتا سکی کہ وہ کون ہے اور یہاں تک کیسے پہنچی۔ پھر اس لڑکی نے ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کی باقی پوری زندگی کا رخ متعین کر دیا۔ اس نے قسم کھا لی کہ اب وہ دوبارہ کبھی نہیں بولے گی، نہ احتجاج میں، نہ غصے میں، بلکہ غم کے سامنے ایک خاموش دیوار۔ اس کا باپ ڈرامہ نویس تھا، اس کے الفاظ قوموں کو ہلا دیتے تھے۔ اگلے 35 برس تک اپنی بیٹی سے بات کرتے رہے، اسے خطوط لکھتے، اس کے پاس خاموشی سے بیٹھے رہتے، اس امید میں کہ شاید ایک لفظ، صرف ایک لفظ اس کے لبوں سے نکل آئے، مگر وہ کبھی نہ بولی۔ پورے 65 برس وہ مکمل خاموشی میں زندہ رہی، نہ سرگوشی، نہ جملہ، نہ الوداع۔ تاریخ کی عظیم ترین کہانی کار کی بیٹی خود ایک ایسی عورت بن گئی جس کی کوئی آواز نہ رہی۔ آج اس کی خاموشی کو تاریخ کی طویل ترین خود اختیار کی گئی خاموشیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صرف بیماری کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے دل کی کہانی تھی۔ یہ اس لمحے کی کہانی ہے جب محبت جنون بن جائے۔ کچھ سانحے شور مچاتے ہیں، ڈرامائی ہوتے ہیں، اور کچھ ناقابل برداشت